اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العظيم قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم فستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں. ہم ہر جمعے میں جب جمعے کے خطبے کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ جمعہ کے احکام جو بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک حکم یہ ہے کہ مستحب ہے کہ خطبہ شروع کرتے وقت چاہے وہ پہلا خطبہ ہو چاہے وہ دوسرا خطبہ تقوی الہی کی جو ہے وہ وصیت اور نصیحت لوگوں کو کی جائے. عموماً یہ لفظ بول کے لوگ آگے گزر جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تقوی کے بارے میں اتنی زیادہ گفتگو ہو چکی ہوتی ہے کہ مومنین جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مراد اس سے کیا ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنے دل کو تذکر کی خاطر کہ وہ چیزیں ہمارے دل میں ریپیٹ ہو جائیں اس کو کچھ الفاظ میں مختلف طریقوں سے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. تقوی کے لحاظ سے ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر اگر پیدا کرنی ہو تو ایک سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ ہے قرآن کریم کی ذات. اور دوسری چیز جو ہمیں روایات میں ملتی ہے وہ ہے قرآن مجید سے ہم آہنگ قرآن مجید کے مثل قرآن مجید کے برابر قرآن کے مساوی اللہ تعالیٰ کے رسول کی وہ عطرت اور وہ اہل بیت علیہ السلام جسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا عطر قرار دیا. اس کے بارے میں تقوی یہ ہے یعنی قرآن کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں تقوی یہ ہے کہ ان کے فرامین کے سائے میں اپنی زندگی گزاری چاہے. تو میں نے آج تھوڑے سے اپنے پیٹرن کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے. اس آیت سے متعلق جو باتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں اس کو بیان کروں گا. ہم سیرت نبی کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے خطبے کے آخر میں یا دوسرے خطبے میں اس کو بیان کریں. اس سے پہلے آج اس سلسلے میں کچھ روایات میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. ان روایات کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو ذکر کی خاطر دل کو دوبارہ زندہ کرنے کی خاطر یا دماغ میں وہ باتیں ریپیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں ان کو بیان کر دیا جائے تو بہتر ہے. اور جمعے کی نماز میں مستحب بھی ہے کہ آپ تذکر دیں لوگوں کو تاکہ ان کے ذہن میں وہ تمام باتیں ریپیٹ ہو جائیں جو دین اور خدا اور رسول سے متعلق جو عقائد ان کے دلوں میں ہیں وہ ایک دفعہ تازہ ہو جائیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ ہوشیار رہو بلکہ یوں کہیں گے جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور یہ سمجھے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہے. ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور یہ سمجھے کہ اس سے بہتر کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہے جو اس کو عطا کی گئی ہے تو اس نے اسے جسے خدا نے عظیم قرار دیا تھا اسے کمتر اور جس چیز کو خدا نے حقیر اور کمتر قرار دیا تھا اسے عظیم جانا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان فرماتا ہے یا اللہ کے رسول ہمیں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تلاوت سے مراد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دنیا میں سب سے بہترین کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا پڑھنا یہ تلاوت کہلاتا ہے جبکہ اسے قراءت کہتے ہیں. تلاوت یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اس کے مطالب پر غور و فکر کرنا اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلے اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا یہ ہے تلاوت. یہ جو قرآن مجید میں رسول خدا کے بارے میں کہا گیا تھا یتلو علیہم آیاتہ یہ نہیں کہا تھا یقرؤ علیہ آیاتہ کہ وہ قرآن کی آیات پڑھتے تھے کہا تھا تلاوت کرتے تھے. یعنی قرآن کی آیات کو پڑھتے بھی تھے ان میں تدبر تفکر کا طریقہ بھی دکھاتے تھے اور اس پہ عمل کر کے عملی نمونے کے طور پہ دکھاتے تھے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ یہ سمجھے اس سے بہتر کسی چیز کو اس دنیا میں جانے تو اس نے اس چیز کو بلند جانا یا اعلیٰ جانا اسے اللہ نے حقیر قرار دیا تھا. یہ اس دنیا کہتے ہیں دنا سے نکل دنا
پست چیز کو کہتے ہیں. دنا سے نکلا ہے دنیا, یعنی پست چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بنائی ہے اس کا نام ہی اس نے پست رکھ دیا, یعنی دنیا رکھ دیا, یعنی پستیوں میں گھری ہوئی. تو کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو دنیا سے متعلق ہو, چاہے وہ علم سے متعلق ہو, چاہے وہ پراپرٹی بنانے سے متعلق ہو, چاہے وہ اپنے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ اس چیز میں مجبور ہو قرآن کی تلاوت کو اس سے نیچے سمجھتا ہے تو اس نے اس چیز کو حقیر جانا جو اللہ نے اس کو بلا درجہ عطا کیا تھا. اس کے علاوہ اگر ثواب کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو ثواب کے لحاظ سے بھی تلاوت قرآن مجید کا ثواب بہترین جو روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کو ہم ملحوظ رکھیں تو یہ بات ہمارے لیے بہتر ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے یا رسول خدا کی طرف سے جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں مومن ہونے کی, مسلمان ہونے کی, متقی ہونے کی یا شیعہ ہونے کی, تو ان میں ایک چیز واضح طور پہ ہمیں ملتی ہے کہ وہ نشانیاں جو ہم نے اپنے لیے سوچی ہوئی ہیں کہ شیعہ ہونے کی نشانی کیا ہے یا مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے, اور وہ نشانیاں جو رسول خدا نے یا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہم پر آئی ہیں ان میں 180 ڈگری کا فرق ہے. ہمارے نزدیک شیعہ کون ہے؟ اگر آپ سے پوچھوں شیعہ کون ہے, آپ کیسے پہچانیں گے شیعہ کو؟ تو آپ کہیں گے جی یہ ماتم کرتا ہے, یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے, یہ دعائے کمیل پڑھتا ہے, یہ نعرے زور سے لگاتا ہے, اس کے بڑی نظر ہوتی ہے, اس کے یہاں جو ہے وہ فلاں کام ہوتا ہے, اس کی یہ زنجیر لگاتا ہے, یہ قامہ لگاتا ہے, یہ اس سے ہم شیعہ پہچانیں گے. لیکن جو امام فرما رہے ہیں کہ اپنے شیعوں کی نشانی, وہ امام کچھ اور فرما رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت, امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن میں کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ شیعوں کی مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں, ان میں سے ایک قرآن مجید کے بارے میں جو بیان کی گئی ہے کہ شیعہ جو ہے وہ قرآن مجید کی 50 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرتا ہے. امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے, امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے جو 50 آیتوں کے بارے میں, یا کم از کم اتنا قرآن پڑھے کہ جس سے اس کو کوئی نہ کوئی سبق یا کوئی ایسا مرحلہ حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کر سکے. اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی بھی ہے جو, بلکہ حدیث قدسی سے پہلے آپ کو ایک اور حدیث سنا, صلوات محمد علیہ وسلم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے اور حدیث نبوی ہے, اور اتنی سخت حدیث ہے کہ ہم نے اپنے پورے دین کا معیار یا اپنے دین کو یا مذہب کو یا اپنے فرقے کو یا جو بھی آپ نام دیں اپنے شیعت کو, اس کو جو بنایا ہوا ہے کسی سے بنایا ہوا ہے کہ ہم رسول خدا کی اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں جو حدیث ثقلین کہلاتی ہے, جس میں حدیث میں تمسک کرنے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ اس تمسک اگر تم کرو گے ان دو چیزوں سے تو تم قیامت میں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے. یہ رسول کا ہمارے لیے حکم ہے. لیکن خود رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ یہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے, لیکن جو رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو آیت میں نے قرآن مجید کی آپ لوگوں کے لیے تلاوت کی, اس آیت کو میں بیان کرتا ہوں. سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ رسول کو بتا رہا ہے کہ تم نے کس چیز سے تمسک کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے فتمسک بالذی اوحی الیک, کہ اے رسول آپ تمسک کیجئے, یعنی پکڑ لیں اس چیز کو. تمسک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن ہاتھ میں لے کے گھومتے رہیں. تمسک کرنے کا مطلب کہ جو اس میں مطالب بیان ہوئے ہیں وہ سمجھیں, لوگوں کو سمجھائیں, اس پہ خود بھی عمل کریں, لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں. کہا فتمسک بالذی اوحی الیک, تمسک کریں اس چیز سے جو میں نے آپ کے اوپر وحی کی ہے. انک علی صراط مستقیم, یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. صراط مستقیم کی ایک تعریف رسول خدا کے لیے کیا بیان کی گئی؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, تو ایک راستہ خداوند کریم نے رسول خدا کے توسط سے ہمیں یہ بتایا کہ سیدھا راستہ ایک کیا ہے کہ اس قرآن پہ عمل کرنا, اس قرآن کے آیات میں تدبر کرنا, اس قرآن کی آیات کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا. خود رسول خدا کے لیے یہ حکم ہے کہ تم تمسک کرو. اور پھر رسول خدا کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ فما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں رسول دے اس کو پکڑ لو, وما نہاکم, جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. گو کہ یہ آیات جہاں پہ نازل ہوئی ہیں, اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ آیت کا یہ حصہ لے لیتے ہیں, اس سے پرانی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ پرانی آیات کیا ہیں؟ پرانی آیات وہ ہیں مال جنگ, مال غنیمت کے بارے میں ہے. یہاں پہ کچھ ذکر ہے کہ رسول کے سامنے جھگڑا ہوا مال غنیمت کی تقسیم پہ, تو رسول نے کچھ کو کچھ دیا, کچھ کو کچھ نہیں دیا, تو اس پہ جھگڑا ہو گیا. تو وہاں پہ یہ آیت آئی ہے کہ جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جو نہ دے اس کو نہ لو. لیکن قرآن مجید کی آیات خود پوری کی پوری آیت, ہم نے جری و تطبیق آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ اپنے پچھلے مطالب سے ہٹ کر بھی بہت سارے مطالب آپ کے لیے بیان کرتی ہے. یہ کلی حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو, جو رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو خود اللہ نے رسول کو کس چیز سے تمسک کا حکم دیا کہ آپ تمسک کریں قرآن سے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جس چیز سے خود تمسک کا حکم ملا تھا, آگے اس کو کیسے بڑھایا کہ دیکھو میرے بعد تمہیں کس چیز سے تمسک کرنا ہے
ایک قرآن سے تمسک کرنا ہے جس کا مجھے بھی حکم ہے، اور ایک مجھ سے اور میرے اہل بیت سے تمسک کرنا ہے. یہ دونوں قرآن کے برابر ہیں. میرا عمل، میرے اہل بیت کا عمل قرآن کے برابر ہے. یعنی دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، ایک عملی شکل میں ہے، ایک لکھی ہوئی شکل میں ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں آگے فرما دیا، کیونکہ لوگوں نے اعتراض کیا یہ تو رسول کے لیے حکم تھا، رسول کے لیے حکم تھا کہ آپ صراط مستقیم پہ آپ کو قرآن سے تمسک کرنا ہے. رسول نے ہمیں قرآن بیان کر دیا، اس لیے ہمارے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہمیں قرآن کی جو مطالب سمجھ آ گئے رسول کی زبانی، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوژن کو دور کر دیا. اور وہ کیا کنفیوژن ہو سکتی تھی جو لوگوں کے ذہن میں؟ وہ کیا تھا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، کہ یہ تیرے لیے بھی ذکر ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور تیری قوم کے لیے بھی ذکر ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا ہے قیامت کے دن. یعنی تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا قرآن مجید کو اور رسول کو سمجھے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا. نہ تمہاری قوم کو قرآن کے بغیر چھوڑا جائے گا، نہ تمہیں قرآن کے بغیر چھوڑا جائے گا. تو قرآن سے تم دوری اختیار کرو گے تو رسول ہم تمہیں بھی پکڑ لیں گے، اور تمہاری قوم تمہیں جب پکڑ لیں گے، تمہاری قوم، مثلا میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، تمہاری قوم تو بدرجے اولا پکڑی جائے گی کہ جس نے تمہاری تعلیمات کا دم بھرا تھا اور کہا تھا کہ ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں اور اس کے تحت مسلمان ہیں. کہ ہم نے تم کو حکم دیا تھا، تم نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہا سوفا تو سلو، جلد ہی تم سے سوال کیا جائے. کس چیز کے بارے میں؟ قرآن مجید کے بارے میں. ذکر دیکھیں، کہتے ہیں کہ ذکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذکر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو یاد دہانی کرا دے. قرآن مجید کا ایک نام ذکر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں پہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بیان فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا ذکر قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب بھی انسان قرآن پڑھتا ہے تو ایک ذکر کی کیفیت اس کے اندر داخل، ایک یاد دہانی کی کیفیت اس کے اندر تعلیم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ قرآن کی آیات کو پڑھیں اور بغیر سمجھے پڑھیں تو اس کا کوئی نتیجہ، کوئی اثر ہمارے دلوں میں نہیں لگتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں مومنین کی، اور رسول خدا نے جو نشانیاں بیان کی ہیں قرآن پڑھنے والوں کی، جو ابھی آگے روایت میں لے کے آیا ہوں، آج 2-4 روایات ان میں بیان کروں گا کہ ان کی نشانی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ایک ایسا ٹیکسٹ جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا، آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے جب تک آپ کے دل کو اس مطلب کا احساس نہ ہو کہ اس میں کیا گزر رہا ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کے مسائل میں روتے کیوں ہیں؟ خود بخود آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا دل، تمام چیزیں اس واقعے کو درک کرتے ہیں اپنے دماغ میں، دل کے اندر، اور وہ احساس ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو کو باہر لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے رسول خدا کی ایک حدیث آئے گی اس میں بتایا گیا ہے کہ مومنین کی نشانیاں یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کے جاگتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ کام جو اہل کتاب میں سے لوگ کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ان کی عبادت کو بھی ہم قبول کریں گے اس شرط پہ کہ انہوں نے دل میں کوئی عناد نہ رکھا ہو رسول خدا سے، اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول خدا ہے یا نہیں. بہرحال وہ آل عمران کی کچھ آیات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو بیان کروں گا. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن دوبارہ انشاءاللہ بیان کروں گا. پھر اس کے بعد ایک سلام بھیجیں محمد علیہ السلام. ایک اور سلام بھیجیں تو ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال جو پیدا ہوگا، سوال جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کرے گا، تو یہ سوال کس چیز کا ہوگا؟ رسول خدا سے کسی نے یہ سوال کر لیا کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ سوال ہوگا آپ سے، تو چلے قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، آپ پہ نازل ہوا، آپ نے بیان کیا یا نہیں کیا. تو وہاں پہ رسول خدا کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھ سے تبلیغ رسالت کا سوال ہوگا. یہ سوال ہوگا مجھ سے، جو سوال ہوگا یہ تبلیغ رسالت کا سوال ہوگا. تبلیغ رسالت یعنی جو قرآن مجھ تک آیا میں نے اسی طریقے سے جو بیان کرنے کا حق تھا بیان کر دیا لوگوں میں یا نہیں کیا. اور تم سے اس بات کا سوال ہوگا کہ تم نے میری سنت کے بارے میں اور میرے اہل بیت کے بارے میں، میری سنت یعنی یہ قرآن، میرے اہل بیت جو میری اولاد جس کو میں نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اور یہ قرآن کے ساتھ قرآن کا علم قرار دیا، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. 2 طرح کی روایت الگ الگ ملتی ہیں. میں نے روایت پوری نوٹ نہیں کر سکا، یہ دونوں روایت کیونکہ ایک ساتھ تھیں، عربی کی بات تھوڑی سی فرق تھی. ایک جگہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، ایک جگہ اہل بیت کے بارے میں. تو دونوں چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. دیکھیں قرآن مجید کے 2 مراحل ہیں. ایک یہ کہ جو قرآن نہیں پڑھتا اسے قرآن پڑھنے کے بارے میں سوال ہوگا. جو قرآن پڑھتا ہے اس سے قرآن پہ عمل کے بارے میں سوال ہوگا. جو قرآن پہ عمل کرتا ہے اس سے اس کی کوالٹی کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی جیسے جیسے انسان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے سوالات کی نوعیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی سے ایک طرح کا سوال نہیں کیا جا سکتا. بچے سے گھر کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وہ باپ سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ بچے سے کسی اور طرح کے سوال ہوں گے، بیوی سے کسی اور طرح کے سوال ہوں گے. تو سوالات کی نوعیت لوگوں کی کیٹیگری کے لحاظ سے فرق کرتی ہے. تو یہاں پہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھ سے سوال ہوگا میری رسالت پہنچانے کے بارے میں، تم سے سوال ہوگا میرے قرآن کے بارے میں جو میں نے پہنچایا، اور میرے اہل بیت کے بارے میں، میری اطرت کے بارے میں. پھر اس کے بعد ایک حدیث قدسی
آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حدیث قدسی ایک ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ساری حدیث قدسی ہوتی ہیں ایک طرح سے. کس طرح سے کہ رسول خدا جو بھی بیان کرتے ہیں, جو بھی بات بیان کرتے ہیں وہ حدیث کہلاتی ہے, کیونکہ رسول خدا جو بھی بات بیان کرتے ہیں وہ وحی کے بغیر بیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ نہیں بولتے مگر وحی, جو آپ وحی نازل ہوتی ہے, کبھی وہ وحی قرآن کی صورت میں نازل ہوتی ہے, کبھی وہ وحی ایسی ہوتی ہے جو رسول خدا اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان مطالب کو جو انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں. کبھی وہ وحی ایسی ہوتی ہے کہ خداوند کریم نے رسول خدا کو بیان فرمائی ہوتی ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہے, اور رسول خدا اسی الفاظ کو تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تلاوت قرآن میں مصروف رہے اور اسے دعا اور حاجت کی فرصت نہ ملے, مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, یا ہم دعائیں کمیل پڑھ رہے ہیں, دعائیں توسل پڑھ رہے ہیں, دعائیں فلاح پڑھ رہے ہیں, دعائیں زیادہ عاشورہ پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ اس روایت سے ہمیں ایک چیز کا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی تلاوت قرآن میں مصروف رہے اور اسے دعا اور حاجت کی فرصت نہ ملے, اسے میں شاکرین والا ثواب عطا کروں گا. شاکرین اللہ کی نظر میں, ہماری نظر میں شاکرین نہیں, اللہ کی نظر میں شاکرین ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شاکرین کن لوگوں کا ہے؟ شاکرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام طرح کی نعمات کا شکر ادا کرتے ہیں عمل کے ذریعے بھی. اور وہ شکر کیا ہوتا ہے؟ مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف ہوتا ہے. اگر دولت دی ہے تو اس دولت کو اس کے حقدار تک پہنچانا, اگر طاقت دی ہے تو اس طاقت کو کسی کے لیے استعمال کرنا, اللہ کے راستے میں استعمال کرنا. مختلف چیزوں کیا مختلف آپ چیزیں دعائے مکارم اخلاق میں جو امام سجاد کی دعا ہے وہاں پہ تمام چیزوں کے حقوق یہاں پہ بیان کیے گئے, وہاں پہ یہ تمام چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. یہ دعائیں جو ہیں یہ قرآن کی تفصیل ہے تقریباً, تو وہاں پہ تمام چیزیں بیان کی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تلاوت میں مصروف رہے اور اس کی حاجات اس سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ ان حاجات کو اس سے جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے خود بخود. اور آگے ایک چیز فرماتا ہے, ایک سوال بھیجیں میں پوری حدیث جلدی میں لکھ نہیں سکا, لیکن اس میں میں مفہوم جو ذہن میں وہ بیان کرتا ہوں. وہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت تم اس میں اتنا مشغول ہو گئے کہ تم بھول گئے کہ تمہاری کیا ضرورت تھی, بلکہ تم نے میری بات کو, میرے کلام کو اس کے اوپر حاوی کر دیا, تو جو تمہارے دل میں ہے میں اس کو پورا کر دوں گا تمہارے بغیر. یعنی وہ جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے قرآن کی تلاوت کرنے, وہ جس کی وجہ سے تم نے تشنگی برداشت کی کہ روزے رکھے اس کے حکم کے مطابق, وہ جو تم نے اپنے مال میں کمی محسوس کی انفاق کے حکم کی وجہ سے, یہ ساری چیزیں اور یہ ساری زحمتیں جو تم نے قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے اٹھائی ہیں, میں ان تمام چیزوں کے عوض تمہیں ایسی چیز عطا کروں گا کہ قیامت کے دن تمہیں جو ہے کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی. اور روایت بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ جو ماں باپ کے لیے خاص طور پہ یہ روایت آپ بیان کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے لیے یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن جب ایک تلاوت قرآن کرنے والا شخص قیامت میں پہنچے گا تو سب سے پہلا کام, تلاوت قرآن بول رہا ہوں, قراءت قرآن نہیں بول رہا ہوں, قراءت اور تلاوت میں فرق ہے. تلاوت قرآن کرنے والا شخص جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو سب سے پہلا کام اس سے کیا کیا جائے گا کہ کہتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والا ایک نوجوان اس کے پاس آئے گا, تو پوچھا جائے گا یہ نورانی چہرے والا نوجوان کون ہے, تو کہا جائے گا یہ وہ تلاوت قرآن کا ثواب ہے جو مشخص ہو کے تمہارے سامنے آ گیا, جو تم تلاوت قرآن خدا کی کتاب کی کیا کرتے تھے, اور یہ وہ قرآن ہے جسے تم راتوں کو تلاوت کرتے تھے. یہ بھی بتا دیا کہ رات کو قرآن پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. رسول خدا کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے سورہ مزمل, آپ سورہ مدثر, اور جب قرآن مجید کی تلاوت کا جہاں پہ رسول خدا کے بارے میں کہا گیا 1/3 حصے میں تم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرو, نماز شب کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو. تو یہ بتایا کہ رات کو قرآن کی تلاوت کرنا بہت بہترین عمل ہے. رات کے 1/3 حصے میں جو یہ بھی بتایا گیا کہ 1/3 حصہ کم از کم قرآن کی تلاوت کیا کرو, یعنی اس میں نماز شب بھی شامل ہے, یعنی نہ پوری رات نہ آدھی رات بلکہ 1/3 1/3 حصے میں. اور جو تپتی دھوپ میں تم تشنا رہتے تھے, کثرت تلاوت سے تمہارا لاب دہن, یعنی جو تمہارا اندر کا لاب دہن تھا وہ خشک ہو جایا کرتا تھا, اور کبھی تمہاری آنکھیں اشبار رہتی تھی, آج خوشخبری ہے تیرے لیے. ٹھیک ہے, اس بات کے عوض اس کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا, اس کے دائیں ہاتھ میں امان نامہ رکھ دیا جائے گا, اس کے بائیں ہاتھ میں جاویدانی جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنے مقامات کو بلند کرتا جا. اقرا و ارفع, یہ روایت کے الفاظ ہیں. اقرا پڑھتا جا یعنی وہ پڑھتا ہے جس پہ تو نے عمل کیا تھا, ارفع اور اپنے مقامات اور درجات کو بڑھاتا جا. کہتے ہیں کہ جنت میں اتنے ہی درجات ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں. جتنا زیادہ انسان نے قرآن کی آیات پہ عمل کیا ہوا زندگی میں وہ تلاوت کرتا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو جو ہے مقامات کو اس کے بلند کرتے چلے جائیں گے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس کے بعد اس کے والدین جو کہ مومن ہیں, جنہوں نے ان کو بھی ایک خلت اور جنت کا لباس پہنایا جائے گا, ایک خاص لباس
جس سے وہ خاص طور پہ پہچانے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ اس بات کا صلہ ہے جو تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، یہ تم نے محنت کی تھی، جہاں تم دوسری چیزوں کے لیے محنت کرتے تھے، تم نے قرآن کی تعلیم دینے کی جو محنت کی تھی، اس کے عوض میں تمہیں یہ ساری نعمتیں دی گئی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لباس اور تاج پہنانے کے بعد جو ہے ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں جو چاہو جہاں چاہو اپنی جگہ انتخاب کرو اور اپنے لیے جو چیز منتخب کرنا چاہو وہ منتخب کرو۔ بہرحال جنت میں مختلف درجات ہیں، جنت کے مختلف نعمات کے مختلف جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ملنے والے وہاں پہ پروٹوکول ہے کہ کسی کو کتنے درجے کی اختیار کس مرحلے میں ملنا ہے، کسی کو کتنے درجے کا اختیار کس مرحلے میں رہنا ہے۔ ایک وہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوتا ہوگا بالکل دروازے پہ انٹرنس میں ہوگا، ایک ڈرائیو روم میں ہوگا، ایک مثلا ائمہ علیہ السلام کی جوار میں ہوگا۔ یہ جب جو دعا کرتے ہیں نا کہ بالکل کچھ نہ کرنے والے کے لیے جب یہ دعا کرتے ہیں کہ ائمہ کے جوار میں جگہ عطا فرما، دعا چلے ٹھیک ہے کر لے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے رحمت اور عدل کے خلاف ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب میں لوگوں کو جہنم میں ڈال رہا ہوں گا تو شقی ترین مردم جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو پوچھا جائے گا شقی ترین مردم کون ہے؟ کہتے ہیں شقی ترین مردم وہ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بارے میں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے بارے میں بھی جانتے تھے، کیونکہ امام کی حدیث ہے کہ قرآن اللہ کا عہد ہے تمہارے ساتھ۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ہوتا ہے، ٹو وے ہوتے ہیں اس کے عہد، اگر یہ کام کرو گے تو اس کے صلے میں یہ ملے گا۔ ہم وہ کام نہیں کرتے اور اس کے صلے کو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کے بدلے میں چاہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عہد ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ قرآن کی صورت میں 114 آیتوں کا معاہدہ ہم نے سائن کیا اور اس پہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد دیا تھا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی رحمت، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں حب قرآن، حب رسول، حب اہل بیت کو راسخ فرما، ہمارے جہاں جہاں مومنین مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے دلوں میں اللہ، رسول، قرآن اور اہل بیت کی محبت کو اس طرح سے اجاگر کر دے کہ وہ ہمارے عمل میں ظاہر ہو۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہم ان کے ناصرہ میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى علی بن ابی طالب امیر المؤمنین، وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المنتظر صلوات اللہ علیہم وعلیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ ابھی ہم نے گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو قرآن مجید سے تمسک کے بارے میں حکم دیا، اور رسول خدا نے ہمیں حدیث ثقلین کے ذریعے بتایا کہ یہ جو تمسک کا حکم مجھے دیا گیا، اگر اس کو عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت۔ ان دونوں کا دامن اگر تھامے رکھو گے، ان سے تمسک رکھو گے تو قیامت کے دن یہ حوض کوثر تک تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گفتگو کا جسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ محور یہی رہتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن اور اہل بیت اور سیرت رسول اس سے اپنی گفتگو کو ادھر ادھر لے کے نہ جائیں۔ ہم نے جو سلسلہ گفتگو اپنا رکھا تھا جمعے کے خطبات میں، وہ یہ رکھا تھا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کے سامنے بیان کریں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اور پھر اسی طرح مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہم نے
جس کتاب کا انتخاب کیا تھا اس میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور زمانے کے حالات، ان کے اطراف کے لوگ، ان کے اطراف کی جگہیں، ان کے اطراف میں ہونے والے کام، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ رسول خدا کی سیرت کے بارے میں لکھی گئی کتابیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کتاب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا گروپ پہ اس کو شیئر بھی کرتا ہوں انگلش میں، وہ مجھے مل گئی یہ کتاب سنن النبی کے نام سے علامہ طباطبائی کی۔ اس کو اردو ٹرانسلیشن مجھے اس کا نہیں مل سکا، لیکن فارسی میں، انگلش میں اور فرینچ میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر شمائل رسول خدا کو بیان کیا گیا۔ شمائل کہتے ہیں رسول خدا کی جسمانی خصوصیات، مثلا رسول خدا کیسے تھے، ان کے بال کیسے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ سوتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ اس کتاب کے اندر بیان کی۔ وہ دوسرا مرحلہ ہے ہماری گفتگو کا۔ پہلا مرحلہ جو ہم ابھی انجام دے رہے ہیں، بالکل ہم نے کیونکہ یہ سلسلہ بالکل نیا شروع کیا تھا تو ہم نے اس سلسلے میں رکھا آپ کو اس طرح سے چلنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم رسول خدا کے بارے میں، ان کے اطراف کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہمیں وہ سینیریو آیات قرآن کا سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس زمانے میں آیات نازل ہوتی تھی، ماحول کیا تھا، کون لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ تھے، کیا کرتے تھے، وہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ پھر انشاءاللہ وہ عادات اور اخلاق کے مطابق کتاب انگلش میں موجود ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کا مطالعہ کریں۔ ہماری گفتگو بیسد پیغمبر سے پہلے کی تقریباً تمام ہو چکی تھی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف جو عموماً ہمارے اور اہل سنت برادران کے تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کی گفتگو آپ کو معلوم ہوتی ہے، دوسری طرف کی گفتگو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آج وہ دور نہیں ہے کہ ایک شخص کو میں نے یہاں پہ بیان کی بات اسی شخص نے سنی اور چوتھے شخص کو معلوم نہیں ہو سکی۔ آج ایسا دور ہے، خاص طور پہ یہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے تقریباً سارے، بے شک ایج پہ نہ جائیں، سارے نوجوان ہیں ہم لوگ ماشاء اللہ سے، تو وہ اور جو لوگ بعد میں اس کو کسی بھی صورت میں اس کو سنیں گے یا دیکھیں گے، ان کے لیے یہ پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بتایا بھی تھا جو آج تم اس بات کے مدعی ہو کہ تمہاری نسل اس حساب سے چلے جس حساب سے تم چلانا چاہتے تھے یا اسلام چلانا چاہتا تھا، یا تم نے بتایا ہی نہیں تھا؟ کیونکہ آج اگر ہم اس کو آدھی بات بتائیں گے اور آدھی بات اس کو جب انٹرنیٹ کی دنیا اور مختلف ساری چیزیں اس کے پاس سورسز کھلی ہیں اس کو وہاں سے پتہ چلے گی، تو اس کو ہماری حقیقی اور سچی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا کہ انہوں نے یہاں پہ بھی کہیں دو نمبری کی ہوگی، خدا نہ خواستہ آدھی بات بتائی ہے، ہمیں آدھی بات بتائی نہیں۔ اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دونوں طرف کی باتوں کو پڑھ کے اور دونوں طرف کی باتوں کو تحلیل آپ کے سامنے کر سکوں۔ ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت مختصر کر رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے وہ جو حالات میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے رذیل عادات، جتنی بری عادات تھیں عرب میں پائی جاتی تھیں، ان حالات میں اس زمانے کے نوجوانوں کا جو شغل ہوتا تھا، اس زمانے کے نوجوانوں کا جو کھیل کود یا تفریح کا ذریعہ ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ یہی محفلیں، یہی میلے اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ بازاروں میں اور میلوں میں اور شکار میں اور مختلف انداز میں اپنے کام کو جو ہے وہ اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی رسول خدا کی جیسے کہتے ہیں سن جوانی تقریباً تھا 20-25 سال کی عمر میں بھی، اس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کا کام کرتے تھے۔ دوسرا کام جو خلوت کے اوقات میں کیا کرتے تھے وہ بکریاں چلانے کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب تھوڑی سی عمر 30 اور 30 سے اوپر ایج آپ کی ہوئی تو آپ کو جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو جستجو تھی، اس میں آپ اس جگہ جہاں پہنچے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی، کہ جہاں پہ آپ کے دادا جایا کرتے تھے، وہ تقریباً مدینہ سے مشرق کی طرف غار حرا، آپ لوگوں نے سب نے نام سنا ہوگا، جبل نور پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا غار ٹائپ کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ بنی آپ کے دادا عبد المطلب بھی وہاں پہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور عموماً لوگوں کو معلوم تھا کہ عبد المطلب بہت سخی تھے، تو لوگ عموماً جو ہے وہ مختلف اوقات میں وہاں پہ جایا کرتے تھے، عبد المطلب ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا اور وہ جوانی کا اپنا زمانہ خدا سے خلوت میں گزارنے کے لیے غار حرا کا رخ کیا، اور اکثر اوقات آپ غار حرا میں اعتکاف سے مراد اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہونا، کسی جگہ بیٹھ جانا اور وہاں سے نہ نکلنا، تو آپ وہاں پہ اعتکاف کیا کرتے ہیں، نہ وہ اعتکاف بے معنی اصطلاحی کے مسجد میں 10 دن کے لیے بیٹھے، وہ نہیں، اعتکاف یعنی اس جگہ معتکف یعنی اپنے آپ کو وہیں پہ رکھ کے کئی دنوں وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں پہ آپ خلوت میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک چیز آپ کے لیے اور بیان کر دوں کہ بعثت سے کچھ عرصے پہلے رسول خدا کو مختلف قسم کی آوازیں آنی مختلف جگہوں پہ شروع ہو گئی تھی، کچھ حالات اس طرح کے پیش آنے شروع ہو گئے تھے کہ رسول خدا کو خود بھی ایک احساس تھا کہ ان کے اطراف میں کچھ غیر معمولی چیزیں انجام ہو رہی ہیں، ان کو مختلف آوازیں آتی تھیں، کسی کی جگہ سے گزرتے تھے، کبھی درخت سے آواز آتی تھی، کبھی کسی صحرا سے کوئی آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اس طرح کی آوازیں ان کو آیا کرتی تھیں، یہ صرف آوازیں تھیں۔ وہ بحیرہ کا آپ نے واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ بچپن کے زمانے میں 8-10 سال کی عمر میں جب گئے تھے تو بحیرہ نے کہا تھا میں نے دیکھا ان درختوں کو ان کے سامنے جھکتے ہوئے، تو وہ ساری باتیں خاندان قریش کو معلوم تھی، رسول خدا کے کان میں بھی یہ آوازیں پڑی ہوئی تھیں۔
تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہفتے کا دن تھا، جمعے یا ہفتے کے دن، کہ جبرائیل آتے تھے، اور یہ جو آوازیں آتی تھیں یہ جبرائیل کی آوازیں ہوتی تھیں، کہ سلام کرتے تھے مختلف اوقات میں جبرائیل رسول خدا کو، یعنی رسول خدا جبرائیل کی آواز سے آشنا تھے. ٹھیک ہے. رسول خدا غار حرا میں ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے، تقریباً ہفتے کا دن تھا، اسی طرح جبرائیل آئے، آپ کو سلام کیا، رسول خدا نے تو دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اور جو ہے وہ آپ آگے بڑھ گئے. اس واقعے کو امام علی علیہ السلام نے نقل کیا ہے، اس وحی کے پہلے واقعے کو امام علی علیہ السلام نے نقل کیا ہے، کہ علی کہتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا، کبھی کبھی میں غار حرا میں رسول خدا کے ساتھ جایا کرتا تھا، وہاں پہ رہا کرتا تھا، اور رسول خدا نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا، نہج البلاغہ میں خطبہ بھی موجود ہے کہ رسول خدا نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جب شیطان نے چیخ ماری تھی وحی کے وقت، تو میں نے بھی وہ چیخ سنی. میں نے جب رسول خدا سے پوچھا کہ یہ کون تھا، تو کہا یہ شیطان نے چیخ ماری ہے. تو کہا کہ علی اے علی، جو میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں. مختلف جگہوں پہ امام علی کے مختلف اقوال اس طرح کے موجود ہیں. اس کے بعد رسول خدا کو ہفتے کو یہ آواز آئی، پھر کہتے ہیں کہ اتوار کے دن، یکشنبے ہم فارسی میں کہتے ہیں، اتوار کے دن پھر ان کو اس طرح کی آواز آئی کہ کسی نے سلام کیا. یعنی رسول خدا پریشان تھے کہ اس آواز مجھے کہاں سے آتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی آپ کو چھیڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر کوئی نہیں ہو. پیر کے دن عموماً اکثر جو تاریخ دان ہیں انہوں نے پیر کو روایات میں پیر کا دن ملتا ہے کہ پیر کے دن جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول خدا کو جو ہے وہ یہ پیغام دیا اور بعثت کی خوشخبری دی، ظاہری بعثت کہ آپ کو نبی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اور اس میں پہلی جو قرآن کی 5 آیات نازل ہوئی سورہ اقرا، جسے سورہ علق جسے آپ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں سورہ مدثر تھی، بعض لوگ کہتے ہیں سورہ علق ہے، لیکن اکثر جو ہے سورہ علق کے بارے میں کہتے ہیں. سورہ علق نازل ہوئی 5 آیات، جس میں آپ کو کہا گیا کہ پڑھیں اللہ کے نام سے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے وہ آیات پڑھی اور پھر اس کے بعد رسول خدا جو ہے وہ گھر گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی سنگینی کس لحاظ سے، یعنی آپ کو معلوم تھا کہ اس پیغام کے بعد جو ہے مجھے کفار کے سرداروں کی طرف سے کیا مشکلات دیکھنے والی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو جسے کہتے ہیں نا آپ کو ایک کپی سی تاری ہوئی. ٹھیک ہے. اور گھر گئے، آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا زملونی، مجھے اڑھا دو، کمبل اڑھا دو. تو آپ کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ اے کمبل اوڑھ کے بیٹھنے والے، سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی یا سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی. تو یہ باتیں ہمارے ہاں اس طرح سے بیان ہوئی ہیں. ایک روایت جس نے پورے اطراف میں آپ کو گھیرا ہوا ہے اور جو آپ روایت سنتے ہیں وہ حضرت عائشہ سے معلوم ہوئی ہے، اور ایک ہی راوی ہے اس روایت کو بیان کرنے والا، جس میں وہ مشہور واقعات آپ سنے ہوں گے. وہ ضرور اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بچپن میں پڑھے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، ٹائم کیونکہ گزر رہا ہے بہت تیزی سے. وہ اس وحی کے آنے کے بارے میں ہے. حضرت عائشہ سے یہ روایت جو ملتی ہے، بخاری میں یہ روایت آئی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ رسول خدا پہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ سچے خوابوں کی صورت میں شروع ہوا، اور آپ کو سچے خواب جو ہے صبح کو اجالے کی مانند آتے تھے. مختصر کر رہا ہوں. اور پھر جب غار حرا کے اندر پہلی وحی آئی تو جبرائیل جب آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، تو آپ نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس نے کہا دوبارہ پڑھو، انہوں نے کہا دوبارہ جبرائیل نے آپ کو گلے سے لگایا اور چپٹایا، زور سے بھینچا. تو پھر کہا پڑھو، تو کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور تیسری دفعہ جب پھر بھیجا تو آپ نے وہ آیات پڑھ دی. یہ روایت کیونکہ بخاری میں آئی ہے، سنی اسی میں ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں وہ اسی پہ اعتقاد رکھتے ہیں. لیکن میں ذرا ایک تحقیقی اور تنقیدی طور پہ اس کو تحلیل کرتے ہیں، اس کا یوں کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ یہ آیت اور بھی لوگوں سے جو ہے وہ آئی، وہ حضرت عائشہ کے سلسلے سے ہی بیان ہوئی ہے. اگر سلسلہ سند کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بیان کرنے کا طریقہ حدیث کا جو معتبر ماننے کا حدیث کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قال فلاں 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 فلاں، اور سلسلہ پہنچتے پہنچتے رسول خدا تک پہنچتا ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں جو ان کے تولد کے بارے میں جو بخاری میں روایت ہے وہ ملتا ہے کہ بعثت کے 5ویں یا 6ٹھے سال میں وہ پیدا ہوئی ہیں، یعنی رسول خدا کی بعثت کے 6ٹھے یا 5ویں سال میں وہ پیدا ہوئی ہیں. سلسلہ روایت جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ قالت عائشہ اس طرح شروع ہوا ہے. پچھلے راوی کا ذکر نہیں کیا کہ رسول خدا سے سنا یا کسی اور سے سن کے بیان کیا، کیونکہ بیچ میں ایک تو عمر کا بھی تقاضا ہے کہ وہ 6 سال بعد پیدا ہوئی، اور 6 سال بعد پیدا ہوتی تو یہ روایت نہیں پتہ چل گئی ہوگی. اور پھر جو بیچ میں واسطہ ہے وہ منقطع ہے، لہٰذا اس لحاظ سے یہ حدیث جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول خدا تک نہیں پہنچتی. سندی لحاظ سے یہ حدیث جو ہے ہمارے یہاں مرسل کہلاتی ہے، جس کا رابطہ کٹا ہوا ہو. دوسری بات یہ، اگر آپ ویسے کریں کہ یعنی آپ رسول خدا کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو اس روایت کی بنیاد پر فرشتہ وحی نے متعدد بار حضرت محمد کو پڑھنے کے لیے کہا، اور آپ نے اظہار ناتوانی فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اگر مقصد یہ تھا کہ حضرت کلام خدا کو لوح سے دیکھ کر پڑھیں، یعنی لوح محفوظ سے دیکھ کر پڑھیں، تو ایسی چیز معقول نہ تھی کہ رسول خدا کو الوا کو دیکھ کے بارے میں کہا جاتا کہ وہاں سے پڑھو. آپ کے بارے میں تو معلوم تھا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے.
تو یہ معقول نہیں تھی، کیونکہ خدا اور اس کا فرشتہ جانتا تھا کہ آپ امی ہیں اور پڑھنا نہیں جانتے، اور اگر مقصد یہ تھا کہ فرشتے کے کہنے پر آپ پڑھیں تو یہ کام کوئی مشکل نہ تھا۔ اس سے حضرت محمد جو کہ ذہانت اور وقت میں معروف، ذہانت اپنے زمانے میں معروف تھے، ذہین، کمال عقل و فکر کے باوجود اس کے پڑھنے سے عاجز ہے۔ تو ایک اعتراض کی تحلیل کی ہمارے علماء نے، وہ آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرشتے وحی کے ذریعے مسلسل دباؤ سے کیا معنی ہو سکتے ہیں، کہ مثلا دبانے سے رسول خدا کو پڑھنا آ گیا ہو، ٹھیک ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یاد کرنا ایک ذہنی کام ہے جس میں دبانے سے اور جسے کہتے ہیں بھیجنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر خیال کریں کہ یہ کام اس لیے تھا کہ حضرت قدرت خدا سے اچانک پڑھنا سیکھ جائیں تو صرف ارادہ الہی اس کے لیے کافی تھا، اللہ چاہتا رسول خدا خود ہی سیکھ جاتے، ان مقدمات کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر دباؤ کے مسئلے کو رسول خدا، پروردگار عالم اور عالم غیب سے مربوط سمجھیں پھر بھی قابل تعبیر نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ خداوند عالم نے صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ پیغمبروں کا رابطہ عالم غیب سے 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت کے اندر بیان کیا وہی اور رابطہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے جس میں کوئی پیغام لانے والا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ دوسرا رابطہ ہوتا ہے آواز کے ذریعے، جیسے موسیٰ سے ہوا تھا، یا پھر فرشتہ وحی جو ہے وہ وحی لے کے آتا ہے۔ بغیر واسطے کی جو وحی ہوتی ہے وہ سنگین ہوتی ہے، اس میں رسول خدا کے بارے میں جس اٹھنی میں یا جس سواری پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی کمر جھک جاتی ہے، جو ڈائریکٹ وحی ہوتی ہے وہ رسول خدا کے چہرے پر پسینے کے آثار لے آتی تھی۔ لیکن جبرائیل عام آنا جانا تھا، جبرائیل کا دوست کی طرح آتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے، رسول خدا سے اجازت لے کے آتے تھے۔ جبرائیل سے ڈرتے نہیں تھے کہ وہ اس میں کہا ڈر گئے ہو آپ، وہاں پہ جا کے ورقہ بن نوفل کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب خدیجہ جو ہے آپ کو یہ سنا تو خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ نہیں آپ نبی ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو عیسائی ہو گئے تھے، نابینا بھی تھے، عیسائی ہو گئے تھے، ان کے پاس لے گئی اور کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا جو چچا زاد بھائی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ رشتہ دار تھے سارے کے آپس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حالات بیان کر رہا ہے یہ وہ ناقوس ہے یا وہ ناموس ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوا تھا، موسیٰ ابن عمران پہ نازل ہوا تھا، یعنی یہ جبرائیل ہے، ناموس کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر۔ تو انہوں نے بتایا، یعنی یہ بات اتنی نانسنس لگتی ہے کہ خود رسول جس کو نبی بننا ہے وہ خود نہیں سمجھا کہ میں نبی بن گیا، ایک دوسرا شخص جو عیسائی ہوا تھا وہ بتا رہے کہ تم رسول بن گئے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ ایک اس کی قدرت پہ حملہ ہے کہ رسول کو اللہ نہیں سمجھا سکا کہ کون ہے۔ تو ہمارے علماء اس بات کو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل والا واقعہ جو ہے وہ اگر تھا بھی تو یہ بنایا ہوا گھڑا واقعہ، کیونکہ ورقہ بن نوفل کو جب معلوم ہو گیا تھا وہ پتہ نہیں 6 یا 7 سال تک زندہ رہے، اس وقت ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ بہرحال انشاءاللہ وقت بہت ہو گیا ہے، میں اس گفتگو کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ ایک تحریری اور تحقیقی ایک بات تھی تو میں نے کوشش کی کہ بیان کر دوں اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش اور اس عبادت کو کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کو سمجھ کر ان کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے ناصر و عوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير من حي على خير من قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، استغفر الله، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم،
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين حادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر يا العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله قوته يقوم ويقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر تبارك الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد يا لطيف رحمتك الذليل الضعيف نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صل على محمد وعلى محمد